ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاء اللہ الکریم اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا بار بار یہی کہہ رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے آدمی تم یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ جواب دیا، اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں داخل ہوئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگیں تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہ پاک تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پرجلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المؤمنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں تو آ چکا ہوں، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے اور آنکھیں بھی بے نور ہو گئیں۔ اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ 2 جہاں میں دشمن عثماں ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک اگرچہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اگر کوئی بد نصیب اس کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرتا ہے تو اس کی قہاری و جباری اس گستاخ کو معاف نہیں فرماتی، دنیا و آخرت کے بڑے بڑے عذابوں میں گرفتار کرتی ہے، اور وہ دونوں جہاں میں قہر قہار و غضب جبار کا اس طرح سزاوار ہوتا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو آخرت میں عذاب نار کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ان نفوس قدسیہ کی بے ادبی و گستاخی بذات خود ان کی حیات میں ان کے ساتھ کی جائے یا ان کے اہل و عیال کو تکالیف پہنچائی جائے یا ان کی وفات ظاہری کے بعد ان کے مقدس مزارات کی بے حرمتی کی جائے، باہر صورت دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ یاد رکھیے، امت کے بہترین افراد میں سب سے افضل صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت و صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔
شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شربت دیدار سے سیراب ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے اثرات ملاحظہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صادر ہونے والے بہت سے معجزات کا ظہور بھی اپنی نگاہوں سے دیکھتے۔ چونکہ ان افراد کی تعلیم و تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے ذہنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، آنکھوں میں نبوت کا سراپا، زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رچا بسا ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے شرف یاب ہونے کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے انوار و تجلیات سے انہیں بھی حصہ ملتا رہا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ امت میں سب سے بلند و بالا ہے، اور جس طرح دیگر تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء مالک ہر دو سرا صاحب جود و عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی طرح دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کے صحابہ میں بھی سب سے افضل مقام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے، اور پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے افضل خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اور انہی خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم میں سے تیسرے خلیفہ وہ ہیں جن کا ذکر خیر ہم سنیں گے۔ نام و لقب اور کنیت: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، اسم گرامی عثمان اور کنیت ابو عمرو ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب میں سے امیر المؤمنین، ذو النورین، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن، صاحب الہجرتین، محبوب مصطفیٰ، سید الاسقیاء، عثمان با حیا وغیرہ مشہور ہیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام القاب میں سے آپ کا لقب ذو النورین بہت مشہور ہے۔ اس لقب کا سبب یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھیں۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبول اسلام اور مصائب: پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہیں جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش سے آغاز اسلام ہی میں اسلام لائے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے، میں اسلام قبول کرنے والے 4 اشخاص میں سے چوتھا ہوں۔ جس سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس سال آپ کے علاوہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اسماء مبارکہ سر فہرست ہیں۔ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف اپنے گھر والوں بلکہ پورے خاندان کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے آپ کو زد و کوب بھی کیا گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا حکم بن ابی العاص اس قدر ناراض اور برہم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر
ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک کہ تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح باندھ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدائے ذوالجلال کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو یہ ہو سکتا ہے، مگر دل سے دین اسلام نکل جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حکم بن ابی العاص نے جب اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا استقلال دیکھا تو مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے ایمان لانے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ کے اہل خانہ نے کس قدر ظلم و ستم کیے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں برداشت کرتے ہوئے ثابت قدم رہے۔ اس واقعے سے ایسے افراد کو ہمت و حوصلے سے کام لینا چاہیے جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل تو ہو گئے، مگر ان کے اہل خانہ پر ابھی تک اسلام کی حقانیت واضح نہیں ہوئی، تو وہ ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، طرح طرح سے ستاتے ہیں تاکہ کسی طرح معاذ اللہ یہ دین اسلام سے پھر کر مرتد ہو جائیں۔ مگر یاد رکھیے ہر حال میں ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، چاہے کیسی ہی آفت آ پڑے ایمان ہرگز متزلزل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مزید دین اسلام کی پختگی کے لیے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور عام مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے، یہاں تک کہ درخت کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کے لشکر کو جیش اسرا یعنی تنگ دستی کا لشکر کہا جاتا ہے، اور جیش اسرا کی تیاری کے لیے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لائے۔ دینار 4.5 ماشے سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور ان دیناروں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے اور فرماتے آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس جملے کو 2 بار فرمایا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اس فرمان عالی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 بشارتیں دی گئیں۔ ایک یہ کہ ان کے سارے گزشتہ گناہ اور خطائیں معاف ہو گئیں، ان کا آج کا یہ عمل ان کا کفارہ بن گیا۔ دوسرے یہ آئندہ وہ گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ تیسرے یہ کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس طرح دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کیا۔ ان کے اس طرح خرچ کرنے پر اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی مسرت کا اظہار فرمایا۔ لہٰذا ہمیں بھی دل کھول کر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ کرنے میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر، بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا راہ خدا میں خرچ کرنے سے نہ صرف اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ مال جمع کرنے کی حرص میں مبتلا رہتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ سب مال و متاع فانی ہے، یہ سب یہیں رہ جائے گا اور سب کچھ چھوڑ کر قبر میں تنہا جانا ہوگا۔
لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ حصول ثواب کی خاطر دل کھول کر نہ صرف خود بڑھ چڑھ کر ہر جائز و نیک کام میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں پر بھی انفرادی کوشش کرتے ہوئے مساجد و مدارس اور دیگر دینی کاموں میں خرچ کرنے کا ذہن دینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آئیے سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے امیر المؤمنین کے فضائل آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھوکر مار کر فرمایا، احد ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائے الہی سے علم غیب ہے، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد شریف سے ارشاد فرما دیا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ کسی کے بارے میں اس کے جیتے جی بتا دینا کہ یہ شہید ہے، یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان مرآت جلد 8 صفحہ 408 تا 409 پر فرماتے ہیں، معلوم ہوا اللہ پاک کے مقبول بندے ساری خلقت یعنی شجر و حجر، دریا و پہاڑ سبھی کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری سے سب خوشیاں مناتے ہیں، انہیں پتھر اور پہاڑ بھی جانتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے انجام یعنی اچھا یا برا خاتمہ ہونے سے خبردار ہیں کہ فرمایا ان میں سے 2 صحابہ شہید ہو کر وفات پا جائیں گے۔ اس پیش گوئی کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خوب جانتے تھے کہ ندی کا بہتا ہوا دھارا تو رک سکتا ہے، درخت بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ بدل سکتا ہے، مگر اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت کا انتظار فرماتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے عشق رسول عظیم دولت اور ایمان کامل کے لیے شرط ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک تمام رشتوں سے بڑھ کر محبوب ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عشق رسول سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان حضرات نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک امتی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق اور کیسا عشق ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کا بھی یہی حال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اطاعت رسول میں اپنی پوری زندگی بسر کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادائیں ہر وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر رہا کرتی۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوتی اسے محبوب رکھتے، اور جس چیز کو حضور ناپسند فرماتے اسے آپ بھی ناپسند کرتے۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ذرا بھی نہ ہچکچاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو میں ذکر رسول لازمی طور پر شامل ہوتا، لباس بھی سنت نبوی کے مطابق زیب تن فرماتے، بارگاہ رسالت میں جانی و مالی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے،
نسبت رسول کا حد درجہ ادب و احترام فرماتے۔ غرض یہ کہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح عشق رسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی میں نمایاں طور پر نظر آتا۔ آئیے اپنے دل کو انوار عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے چند واقعات سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک مسکرائے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ حضرت سیدنا حمران رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پانی لے کر حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ہاتھ اور منہ دھوئے۔ میں نے عرض کی، اللہ پاک آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، میں نے دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سخت سردی میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی دلیل ہے، اور ایک مسلمان بالخصوص عاشق رسول اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانا اولین ترجیح اور سعادت سمجھتا ہے۔ بعض اوقات بظاہر نظر آنے والا نقصان سنتوں پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر ہم سنت پر عمل کا ثواب پانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والا کسی صورت میں بھی خلاف سنت کام نہیں کرتا، اور ہر معاملے میں سنت رسول کی پیروی کو باعث سعادت سمجھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بننے کے لیے لوگوں سے شرم محسوس نہ کریں۔ سنتوں پر عمل کی وجہ سے لوگ باتیں بنائیں تو ہمیں ان کی باتوں پر بالکل کان نہیں دھرنے چاہیے، اور کیسی ہی کڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم سنتوں پر عمل کی برکت سے زندگی گلزار بن جائے گی۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ سے وقتاً فوقتاً کئی ایسی کرامتوں کا صدور ہوا کہ جن کو سن کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ آئیے ہم بھی حصول برکت کے لیے کچھ سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص نے سرے راہ کسی عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھا، پھر جب وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بعظمت میں حاضر ہوا تو حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی پرجلال لہجے میں فرمایا، تم لوگ ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں بدکاری کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد اب آپ پر وحی اترنے لگی ہے؟ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میری آنکھوں میں بدکاری کے اثرات ہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھ پر وحی تو نازل نہیں ہوتی، لیکن میں نے جو کچھ کہا بالکل سچی بات ہے۔ رب العزت نے مجھے ایسی فراست، نورانی بصیرت عنایت فرمائی ہے جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات و خیالات جان لیتا ہوں۔
حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے اس حصے میں تشریف لے گئے جو ایک انصاری شخص کے باغ والی جگہ کہلاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر فرمایا، ان قریب یہاں ایک مرد صالح کو دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، اور باغیوں نے جنازہ مبارکہ کے ساتھ اس قدر ادھم بازی کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ تو روضہ منورہ کے قریب دفن کیا جا سکا اور نہ ہی آپ جنت البقیع کے اس حصے میں مدفون کیے جا سکے جو اکابر یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کا قبرستان تھا، بلکہ سب سے دور الگ تھلگ اسی مقام حش کوکب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کی گئی، جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمانی غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمانی غنی کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 35 سنہ ہجری ماہ ذوالحجہ میں شہید ہوئے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 82 سال کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی نماز حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حش کوکب کے مقام پر جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کے بیان میں ہم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق سنا۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخ کا عبرتناک انجام سنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی گستاخی کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی صحبت بد سے بچنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں سنا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ کو علم ہوا اور انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ برداشت کرتے رہے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ پھر ہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے بارے میں سنا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ خدا میں ایک موقع پر 1000 اونٹ بما ساز و سامان اور 1000 دینار خرچ کیے۔ مزید آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول سے متعلق سنا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں سے بے حد محبت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہر ادا کو اپناتے۔ ہمیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سنتوں بھری زندگی بسر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے خوب سنتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اسلاف خاص کر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔